بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہمارے سچے نبی تھے، اور غیب کی خبریں جو کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی وہ محض اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں معلوم ہوئی۔ اس واقعے سے ہمارے نبی کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں اور زیادہ ہو جائے گی۔ سنیے عجیب و غریب واقعہ۔ یہ صحابی جن کا نام ہے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لانے سے پہلے لکھا ہے کہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں کافروں کو مکے کے بدترین شکست ہوئی تھی، اور مکے کے کفار اس غم میں بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور اسی کا چرچا اور اسی کا تبصرہ مکے کے ہر کونے کونے میں چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن وہب جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، کعبے کے پاس۔ وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے صفوان بن امیہ سے۔ وہ بھی ایک کافر تھا اور اللہ کا دشمن تھا۔ عمر بن وہب کہتے ہیں صفوان بن امیہ سے کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے میرے پاس کوئی اسباب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور میرے گھر والوں کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں میرا بیٹا جس کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں گرفتار کر لیا ہے، اس کے بدلے میں، اور انہوں نے پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، میں اس بیٹے کی گرفتاری کے بدلے میں جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عمیر بن وہب نے اس ناپاک ارادے کا اظہار کیا۔ صفوان بن امیہ نے فوراً عمیر بن وہب سے کہا، اگر یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو قرض کی پریشانی ہے اور اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کا ڈر ہے کہ آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جائیں اور مدینے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور میں آپ کے قرض کی ذمہ داری لینے تیار ہوں، چاہے جتنا بھی قرض ہو میں اسے ادا کروں گا، اور آپ کے گھر والوں کی کفالت کرنا، ان کی پوری ذمہ داری اٹھانا، آج سے یہ میری ذمہ داری ہے، اور میرے پاس بہت مال ہے جو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ سن کر عمیر بن وہب جاتے ہیں اپنے گھر اور تلوار اٹھاتے ہیں اور تلوار کو زہر آلود کرتے ہیں، اور ناپاک ارادے سے مکے سے مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سنیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور اپنی تلوار اٹھاتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب چلنا شروع کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اے مکے کا کافر دشمن عمیر بن وہب تلوار لے کر اتر رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً اٹھے اور غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے جو ناپاک ارادے سے یہاں آیا ہوا ہے۔ فوراً حضرت عمر بھاگے اور صحابہ سے کہا، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لو تاکہ ہمارے نبی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن وہب کو دبوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور اسے پکڑ کر اسی حالت میں اللہ کے نبی کے قریب لاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے اطراف صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ناپاک ارادے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس آیا ہے، تلوار لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے قریب بلایا اور بٹھایا اور سوال کیا کہ بتاؤ کس ارادے سے تم یہاں آئے ہو؟ تو اس نے سب سے پہلے کافروں کے انداز میں سلام کیا، انعم صباحا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں جو سلام کا طریقہ مسلمانوں کو سکھایا ہے وہ طریقہ تمہارے سلام سے بہتر ہے، جنت میں بھی یہی سلام جنتیوں کا سلام ہوگا جو اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا بیٹا جو جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کی قید میں ہے، اس کو رہا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر یہ تلوار کس لیے لائے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ تلواروں کا برا ہو، یہ تلواریں تو کسی کے کام نہیں آتی، جنگ بدر میں یہ تلواریں ہم مکے کے کفار کے کچھ کام نہیں آئی، یہ تلوار کے ہونے کے باوجود ہمیں بری طرح شکست ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سچ سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمیر بن وہب پھر دوبارہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے نہیں بس یہی ارادے سے آیا ہوں کہ میرے بیٹے کو رہا کرانا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہے اصل بات جو اب غور سے سننے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر بن وہب کی جو گفتگو مکے میں صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی کعبے میں، وہ پوری گفتگو من عن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتا دی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتانے سے پہلے ہی اس کو وہ ساری گفتگو اللہ کے نبی خود سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کس ارادے سے آئے ہو میں تم کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ملاقات کعبے میں صفوان بن امیہ سے ہوئی تھی اور تم نے اس سے کہا تھا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے میرے قرض کا بوجھ ڈرا رہا ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، اور میرے گھر والوں کی ذمہ داری کی فکر کی وجہ سے میں یہ قدم اٹھا نہیں سکتا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے تمہیں تسلی دی اور اس نے تمہارے قرض کی ذمہ داری لی اور آپ کے گھر والوں کی کفالت کی بھی ذمہ داری اس نے لی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ گفتگو تمہارے اور اس کے درمیان میں ہوئی، لیکن یاد رکھو تمہارے اور تمہارے منصوبے کے درمیان اللہ درمیان میں حائل ہو گیا ہے، اس اللہ نے مجھے تمہاری ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً صفوان بن عمیر بن وہب جو آئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں، وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ عمیر بن وہب جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور ان کو صفوان بن امیہ نے تشکیل کر کے بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر جب انہوں نے سچائی دیکھی تو عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ میری اور صفوان بن امیہ کی جو گفتگو کعبے میں ہوئی تھی اس کی خبر دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہے، یہ خبر صرف اللہ نے آپ کو بتائی ہے، مجھے اس کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو سچی خبر پہنچائی ہے، اس لیے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ خبر ان کو بتائی تو آپ اندازہ کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیغام قرآن کا ہمارے نبی لائے ہیں، جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، جو اسلام کی باتیں ہیں، وہ 100% سچی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو پہنچائی گئی ہیں۔ یہ سن کر ہمارے ایمان میں، ہمارے دل میں اور زیادہ اسلام کی عظمت اور محبت ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت میں ہمیں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں کچھ دن مدینے میں رہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اسلام کی تعلیم حاصل کرو، چنانچہ وہاں رہ کر وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ عمیر بن وہب بڑا دشمن تھا اسلام کا، یہ اسلام لانے سے پہلے مجھے خنزیر سے بھی زیادہ برا لگتا تھا عمیر بن وہب، لیکن اب اسلام لانے کے بعد عمیر بن وہب کی محبت اور عظمت میرے دل میں آ گئی ہے، اب یہ عمیر بن وہب میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا بن گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں تک وہ مدینے میں رہتے ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد واپس جا کر مکے میں یہ خود دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ صفوان بن امیہ جس نے ان کو بھیجا تھا، اسے یقین نہیں آیا کہ عمیر بن وہب کیسے مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، چنانچہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت رکھی تھی، ان کو ہدایت مل گئی۔ اب یہ عمیر بن وہب جا کر مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بتاؤ، انصاف سے بتاؤ کہ جن پتھروں کو، جن درختوں کو اور جن معمولی چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو، جن بتوں کو تم خدا سمجھتے ہو، ان کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے، ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ ان کے اندر خدا ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا دین ہے، اس لیے اسے قبول کرو۔ یہ دعوت انہوں نے دی اور ان کے ہاتھ پر بھی بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے آج کا واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ کر دے، اسلام کی محبت اور زیادہ کر دے، اللہ کی محبت اور زیادہ کر دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف آگے بڑھنے والے بن جائے، اور ہم بھی دوسروں کو دین کی دعوت دینے والے بن جائے۔ وما علینا الا